اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 5 نومبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا عرفان صدیقی صاحب کا کالم منحصر ڈونلڈ پر پہ ہو جس کی امید، منحصر ڈونلڈ پر پہ ہو جس کی امید۔ عمران خان کو کچھ بھی کہہ لیں، انہوں نے پاکستانی سیاست کی کشت ویراں میں ایسے اچھوتے اور نادر روزگار و عجوبے کاشت کیے ہیں اور مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں سیاسی کہلانے والی کوئی دوسری جماعت ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں چاہوں تو ایسے ان گنت عجوبوں کی فہرست مرتب کر سکتا ہوں، لیکن کالم کی تنگی دامانی مانے ہے، سو میں فوجی تنصیبات پر منظم حملوں سے لے کر مسجد نبوی میں عین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پاکستانی وفد کو مغالطات سنانے اور طفلانِ بازار کی طرح مریم اورنگزیب کا پیچھا کرنے یا پھر لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ کرنے تک کے واقعات سے صرف نظر کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایک ایسے بے مثل ہنر کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو اسے دوسری جماعتوں سے ممتاز و منفرد بنا دیتا ہے۔ اس ہنر کی معجزہ کاری یہ ہے کہ کسی طرح بے مہری حالات کی رتوں میں بھی اپنے فدائین کی بجھتی امیدوں کو زندہ رکھنا ہے، کسی طرح نامرادی کی بجھی راکھ سے امید کی چنگاریاں سلگانی ہیں، کس طرح تند و تیز ناموافق ہواؤں کے باوجود یاس و نا امیدی کے چراغوں میں جھوٹ اور فریب کے روغن ڈال کر ان کی نو کو روشن رکھنا ہے۔ خان صاحب کے فلسفہ سیاست سے کب فیض کرنے والے قریبی چراغوں میں جھوٹ اور فریب کا روغن ڈال کر ان کی لو کو روشن رکھنا ہے۔ لنگڑے خان کے فلسفہ سیاست سے کسب فیض کرنے والے قریبی رفقا پارٹی کے قائدین اور ان کی سپہ سوشل میڈیا اس فن پر کمال درجے کی دسترس حاصل کر چکے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سادہ و معصوم کارکن ہی نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوش و خرد رکھنے والے خواتین و حضرات بھی آنکھیں بند کر کے جھوٹ اور فریب کے اس کھیل کو الہامی صداقتوں کا درجہ دیتے ہوئے ایمان لے آتے ہیں۔ کبھی کسی دشت بے اما کی آتشی وحشتوں میں بھٹکتے ہوئے بھی وہ یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی ہمارے آس پاس ایک چمنستان کھلا ہے جہاں خوش رنگ پروں والے پرندے نغمہ خواں ہیں اور ترنم ریز آبشاروں کی نغمگی دل میں ہلچل پیدا کر رہی ہے۔ ایسے سبز باغ دکھانا ہر کسی کے بس میں نہیں اور ایسے پیروکار بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں جو ایسے والہانہ پن کے ساتھ جھوٹ اور فریب کو دل و جان سے قبول کر لیں اور بار بار کر لیں۔ 10 سال قبل جب عمران خان کا قافلہ انقلاب حضرت علامہ طاہر القادری کی سپاہ صف شکن کے جلووں میں اسلام آباد کی شارع دستور پر خیمہ زن ہوا تو انہوں نے اپنے فدائین کو نوید جہاں فضا دی کہ امپائر کی انگلی اٹھنے کو ہے۔ صبح شام یہ اعلان کرتے ہوئے لنگڑے کے چہرے پر دھنک کے ساتھ رنگ بکھر جاتے تھے۔ مفہوم اس نوید جہاں فضا کا یہ تھا کہ کسی بھی لمحے آرمی چیف جنرل راحیل شریف حالات کی سنگینی کو جواز بنا کر نواز شریف کو بے دخل کرنے والے ہیں اور ہمارے لیے تخت طاؤس بچھنے کو ہے۔
مقدر نے یاوری نہ کی، پہلے طاہر القادری اٹھے، پھر لنگڑا صاحب خود اٹھے، امپائر کی انگلی نہ اٹھی، جاتے جاتے لنگڑا راحیل شریف کی راہ میں بھی کانٹے بو گئے۔ عدم اعتماد کی تحریک کا راستہ روکنے کے لیے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور صدر عارف علوی کے ذریعے آئین پاکستان پر تابڑ توڑ حملے کرائے، لیکن بات نہ بنی۔ اپنے پیروکاروں سے کہا الیکشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آرزو میں شہباز شریف کے حلف اٹھاتے ہی قومی اسمبلی سے اجتماعی طور پر مستعفی ہو گئے۔ بے ہنری کے ان بھانج موسموں میں جنرل باجوہ سے وہ 2 خفیہ ملاقاتیں کی۔ باور کرایا کہ میں نے میر جعفر اور میر صادق آپ لوگوں کو نہیں، نواز اور شہباز کو کہا تھا، پھر پیشکش کی کہ میں آپ کو تا حیات آرمی چیف بنا دوں گا، بس پی ڈی ایم کی حکومت کو فارغ کر کے مجھے موسموں میں شہباز شریف کے حلف اٹھاتے ہی قومی اسمبلی تابڑ توڑ حملے کرائے، لیکن بات نہ بنی۔ اب اپنے پیروکاروں سے کہا الیکشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آرزو میں شہباز شریف کا حلف اٹھاتے ہی قومی اسمبلی سے اجتماعی طور پر مستعفی ہو گئے۔ بے ہنری کے ان بھانج موسموں میں جنرل باجوہ سے 2 خفیہ ملاقاتیں کی۔ باور کرایا کہ میں نے میر جعفر اور میر صادق آپ لوگوں کو نہیں، نواز اور شہباز کو کہا ہے، پھر پیشکش کی کہ میں آپ کو تا حیات آرمی چیف بنا دوں گا، بس پی ڈی ایم کی حکومت کو فارغ کر کے مجھے واپس لے آئیں۔ باجوہ صاحب اب اتنا بڑا معرکہ لڑنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیں، انتخابات پھر بھی نہ ہوئے۔ پھر گڈ ٹو سی یو والے جسٹس بندیال میدان میں اترے۔ خان صاحب لنگڑے کی آرزو میں رنگ بھرنے کے لیے الیکشن شیڈول دے دیا۔ کاتب تقدیر کا نوشتہ کچھ اور تھا۔ پی ڈی ایم کی حکومت اپنی میعاد پوری کر کے گھر چلی گئی اور نگرانوں کا عہد نگرانی زلفِ یار کی طرح دراز ہوتا گیا۔ انتخابات بہرحال فروری 2024 میں ہوئے۔ اس سارے عمل کے دوران پی ٹی آئی کی سپہ فدائین کے جذبات سے کھیلتی اور کھلونے دے کر بہلاتی رہی۔ 9 مئی کی سازش اور دفاعی تنصیبات پر حملوں سے بھی کوئی انقلاب نہ آیا۔ پھر خبر دی گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو گھر جانے دو، جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بنتے ہی نکارہ بجے گا۔ انتخابات کے حوالے سے ہماری پٹیشن سماعت کے لیے لگ جائے گی اور فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی حکومت گھر چلی جائے گی۔ لمحہ موجود آیا تو قومی افق انتخابات کے حوالے سے ہماری پٹیشن سماعت کے لیے لگ جائے گی اور فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی حکومت گھر چلی جائے گی۔ لمحہ موجود آیا تو قومی افق پر ایک اور ہی منظرنامہ رقم ہو چکا تھا۔ غالب کا شعر ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ تقاضائے وقت کے پیش نظر غالب کی روح سے معافی مانگتے ہوئے پہلے مصرعے میں مرنے کی جگہ ڈونلڈ لگا کے پڑھیے تو مزہ 2 چند ہو جائے گا۔ منحصر ڈونلڈ پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ آج امریکہ میں صدارتی انتخابات کا دن ہے۔ اگلے 2 دنوں میں فتح و شکست کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن پی ٹی آئی کی سینئر قیادت سے لے کر نونہالان سوشل میڈیا تک نے یہ مزدہ جاں فضا سنا دیا ہے کہ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوا، ادھر اڈیالہ جیل کا در زندہ کھلا۔ ٹرمپ حلف اٹھانے کے بعد اپنے دفتر میں آئے گا تو اس کا سٹاف انتخاب منشور اور ایجنڈے کے نمایاں نکات پر مشتمل دستاویزات پیش کرے گا۔ ٹرمپ یوکرائن جنگ کے خاتمے، تارکین وطن کی بے دخلی، ٹیکس اور بیوروکریسی اصلاحات، اسرائیل کی مزید مدد اور بین الاقوامی معاملات کی صورت گری جیسے نکات پر سرسری نگاہ ڈالے گا۔ پھر غصے سے فائل فرش پر پھینکتے ہوئے اسے ایڈی سے حکم دے گا
کہ اسلام آباد بات کراؤ، جارج ڈبلیو بش کی طرح پتھر کے زمانے میں دھکیل دینے کی دھمکی دے گا، امید البحر کو حکم دے گا کہ میزائل اور بم برسانے والے 75 جنگی طیاروں سے لیس بحری جہاز جیرالڈ فورڈ کو بحر عرب کی طرف رواں کر دو۔ ٹرمپ کے یہ اقدامات اسلام آباد میں زلزلے امیر البحر کو حکم دے گا کہ میزائل اور بم برسانے والی 75 میزائل اور بم لیس بحری جہاز جیرالڈ فورڈ کو بحر عرب کی طرف روانہ کر دو۔ ٹرمپ کے یہ اقدامات اسلام آباد میں زلزلہ سا بپا کر دیں گے۔ پاکستان کو امیران کی محبت میں دیوانگی کی حدوں کو چھونے والے ٹرمپ آف آنر پیش کرنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کسی سے ہاتھ میں لانا تو دور کی بات، لنگڑے نیازی ان لوگوں کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھیں گے بھی نہیں۔ پروٹوکول کی گاڑیاں سائرن بجاتی فراٹے بھرتی ہی سیدھی وزیر اعظم ہاؤس آ رکیں گی، جہاں گارڈ آف آنر پیش کرنے والا دستہ خوش آمدید بگل بجا کر استقبال کرے گا۔ دیکھیے یہ خواب تعبیر پانے میں کتنا وقت لیتا ہے۔ اسی دوران پی ٹی آئی کی قیادت انشاءاللہ ایک نیا پرفریب خواب تراش لے گی اور ان خوابوں کی عادی ہو جانے والی آنکھیں مقدس سرمے کی طرح اسے اپنے اندر سمیٹ لیں گی۔ ایسی ہی ایک نصف صدی قبل ہماری آنکھوں میں بھی خواب بسایا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھوں سے نکل جا رہا تھا اور ہم مغربی پاکستان والے ایڑیاں اٹھا کر 7ویں امریکی بحری بیڑے کی راہ دیکھ رہے تھے، جو ہماری مدد کے لیے خلیج بنگال کے نیلگوں پانیوں تک آن پہنچا تھا۔ ہماری آنکھیں پتھرا گئیں، ڈھاکہ کی فصیلیں لہراتا سبز ہلالی پرچم دجیاں ہو گیا، لیکن 7ویں بحری بیڑے کو جانے کون سی بارمول تکون نکل گئی۔ یہ تھا جناب عرفان صدیقی صاحب کا کالم، امید ہے پسند آیا ہو۔